الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، جن لوگوں کا قوموں کی تاریخ کا مطالعہ ہے، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ قوموں کی ترقی، ملکوں کی ترقی کا دار و مدار سوسائٹی کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ ملکوں اور قوموں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر معاشرے کے افراد با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، با ضمیر ہیں، خوددار ہیں اور ایثار و قربانی کے جذبے سے سرشار ہیں اور صلہ رحمی کے جذبات رکھتے ہیں، ہمدردی ان کے دلوں کے اندر موجود ہے اور خیر خواہی کے جذبات وہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، تو وہ قومیں اور وہ ملک ترقی کر جاتا ہے. اور اگر قوموں کے افراد بے ضمیر ہیں، خوش آمدی ہیں، لالچی ہیں، خود غرض ہیں، حق تلفی کرنے والے ہیں، قطع تعلق کرنے والے ہیں، ضمیر فروش ہیں، لالچی ہیں، خوش آمدی ہیں، تو وہ معاشرہ اور وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. بعض بزرگوں نے اس کو اس طرح سمجھایا جیسے ایک درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کے پتے ہیں اور اس کی جڑ ہے. اگر اس کی جڑ خشک ہو جائے تو پتوں پہ پانی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر جڑ خشک نہیں ہوئی ہے، پتے سوکھ گئے ہیں، تو جڑ کو پانی پہنچانے سے یہ درخت دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے گا. اسی طریقے سے قوموں کی تاریخ کا معاملہ ہے کہ اگر قوموں کے اندر باضمیر لوگ موجود ہیں، با کردار لوگ موجود ہیں، صلہ رحمی کرنے والے موجود ہیں، خوددار موجود ہیں، تو وہ قوم پستی سے بلندی کی طرف آ جائے گی. تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے، دین کی طالب علم کی حیثیت سے، مذہب کی طالب علم کی حیثیت سے، اگر کوئی آدمی کچھ خطرات کی نشاندہی کرے تو اس کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے اور اس کی بات کو غور سے سننا چاہیے.
اور اس کی بات کو ہمدردی کا پیغام سمجھنا چاہیے۔ اس وقت عالم اسلام ایک بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، اور عالم اسلام کے جو حکمران ہیں وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ عراق کے ساتھ کیا ہوا؟ سب سوتے رہے۔ لیبیا کے ساتھ کیا ہوا؟ سب سوتے رہے۔ سیریا کے ساتھ کیا ہوا؟ سب سوتے رہے۔ لبنان کے ساتھ کیا ہوا؟ سب سوتے رہے۔ اور ماضی کے اندر مشرقی اور مغربی پاکستان کے ساتھ کیا ہوا؟ سب سوتے رہے۔ ماضی قریب کے اندر مشرقی تیمور کے ساتھ کیا ہوا؟ سب سوتے رہے۔ ماضی کے اندر بوسنیا کے ساتھ کیا ہوا؟ سب سوتے رہے۔ جہاں پر عالم اسلام کے لیے خطرات ہیں تو وہاں پر پاکستان کا ذکر اور پاکستان کے خطرات کی نشاندہی نہ کی جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ پاکستان خصوصی طور پر نشانہ ہے۔ اب پاکستان کن خطرات سے دوچار ہے اس کی نشاندہی کرنا اور اس کے ذیل کے اندر فلسطین کی کچھ مسائل کو عرض کرنا آج مقصود ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا خطرہ وہ انسان کی ناقدری ہے۔ یہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے چمن کا خوبصورت پھول قرار دیا اور اعلان کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میرے جتنی بھی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے حسین میری ایجاد یہ انسان ہے۔ اور یہاں پر انسان کی قیمت ایک موبائل 50 روپے، اس کے اوپر انسان کا خون ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بدقسمتی کے ساتھ سیاسی اختلاف، اس سیاسی اختلاف کی بنیاد پر ماضی قریب کے اندر صرف اس بات پر بچپن کے دوست جو بچپن سے ایک ساتھ پلے تھے، بڑے تھے اور جوان ہوئے تھے، اس بات پر کہ اس نے اس کے سیاسی قائد کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا تو اس نے اس کو بغیر کسی رحم کے، بغیر کسی احساس کے قتل کر دیا، حالانکہ وہ سیاستدان اس کو جانتا بھی نہیں ہوگا، اس نے اس کی گھر کی خبر بھی نہیں لی ہوگی۔ ہم اتنی پستی کے اندر چلے گئے کہ اختلاف رائے، اس اختلاف رائے کی بنیاد پر بھی خون کر دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کا بہت حساس معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین صرف اپنے کائنات کا حسین پھول انسان کو قرار نہیں دے رہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کرامت اور شرافت کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے۔ اس انسان کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین نے اتنی بیان کی کہ یہاں تک فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے اس کو حسین جمیل بنایا، ہم نے کرامت کا تاج رکھا، اب ہم اس کو خلافت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے صرف اس پہ بس نہیں فرمایا،
بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق میرا عیال ہے، میرا کنبہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کی نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطین کے اندر۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا موقع، اسلامی تعلیمات تو ہیں ہی کہ حالت جنگ کے اندر تم بوڑھوں کو نہ مارو، تم بچوں کو نہ مارو، تم عبادت گاہوں کو نہ نقصان پہنچاؤ، تم ہسپتالوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ تو اسلامی تعلیمات میں ہے ہی، لیکن عالم انسانی کی تاریخ کے اندر بھی یہ بات مسلم ہے کہ انسان معصوم بچوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور اسی طریقے سے کمزور اور ناتواں بوڑھوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور اسی طریقے سے ہسپتالوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اسی طریقے سے بیماروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اسی طریقے سے درسگاہوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، اسی طریقے سے عبادت گزاروں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ آج تک اسلام کے منہ پر کالک ملنے والے لوگ، مسلمانوں کے منہ پر کالک ملنے والے لوگ آج سو رہے ہیں۔ وہ لبرل طبقہ جو معمولی سی بات کے اوپر روڈوں پہ نکل آتا ہے، آج فلسطینی بچوں پہ چیتھڑے اڑتے ہوئے اس کو نظر نہیں آ رہے، ہسپتالوں کو اڑاتے ہوئے ان کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا۔ مجاہدین کا تو رتی برابر نقصان نہیں کر سکتے، جھنجلا کر 2 لاکھ کی آبادی غزہ، اس میں سے 20,000 کو اتنا مجبور کر دیا ہے، اتنا مجبور کر دیا ہے، اور ان کی طبی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی وقت موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کے علمبردار، ہیومن رائٹس کے نام لیوا، ہیومن رائٹس کا دم بھرنے والے کہاں ہیں؟ ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے اقوام متحدہ میں تو وہ انسانیت کے علمبردار، وہ انسانیت کے رہبر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ ویٹو کر لیتے ہیں اور کہیں سے اف نہیں ہوتا۔ اتنی بے حسی، اتنی بے حسی کہ اللہ رب العالمین کے کائنات کا حسین پھول اس کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ایک پھول تو وہ ہے جو اللہ نے پورے انسان کو قرار دیا، ایک پھول وہ ہے جو نومولود ہے، ابھی پیدا ہوا، اس کی برتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا۔ اور ایسے حالات کے اندر اسلامی ممالک کے اندر میوزیکل پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ بے حسی اور بے غیرتی کی کوئی انتہا ہے؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں، کہ فلسطین کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، آسمان اور چرخے بری کانپ اٹھا ہے، زمین تھرتھرا اٹھی ہے، لیکن ہم اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں سے باز نہیں آ رہے۔ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو فیسٹیول ہونے والا ہے، میوزیکل فیسٹیول، اور ایک اور اسلامی ملک کے اندر ایک میوزیکل فیسٹیول منعقد ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف بائیکاٹ کرتے ہیں۔ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ انسان کی خون کی ندی بہائی جا رہی ہے۔ اتنے بم پورے سال میں امریکہ نے افغانستان میں نہیں گرائے جتنے بم 20 دن کے اندر اس نے صرف غزہ ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر گرائے۔ ہسپتالوں کو تباہ کیا، مدرسوں کو تباہ کیا۔ وزارت تعلیم سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے کہ اسکول بند کیا جا رہا ہے کیونکہ سارے طلبہ شہید ہو چکے ہیں، اسکول کے سارے طلبہ شہید ہو چکے ہیں۔
ان طلبہ کا کیا قصور تھا؟ ان ماؤں بہنوں کا کیا قصور تھا؟ یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. سب نے اپنے منہ میں تالے لگا لیے. تو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کی ناقدری ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ انسان کی نسل کشی اس ملک کا سب سے بڑا خطرہ ہے. دوسرا اس ملک کا خطرہ وہ باہم نفرتیں ہیں، تعصبات ہیں. وہ پنجابی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ بلوچی ہے، وہ سندھی ہے، وہ سرائکی ہے، وہ ہندوستانی ہے، وہ مہاجر ہے، وہ بلوچی ہے. یہ تقسیم در تقسیم در تقسیم. پھر یہ پٹھان ہونے پر قناعت نہیں ہے، یہ قندھاری ہے، یہ پنشیری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے. تقسیم در تقسیم. یہ کوئٹہ کا ہے، یہ پشین کا ہے، ان میں تقسیم. اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تم کو جو مختلف قبیلوں میں پیدا کیا ہے، مختلف قوموں میں پیدا کیا ہے، یہ صرف اور صرف شناخت کے لیے، صرف اور صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے. یہ شرف کی بات نہیں، یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے. تو اس ملک کا جو خطرہ ہے وہ خطرہ لسانیت ہے، عصبیت ہے، قومیتوں کا فرق ہے، حتیٰ کہ مسلکی اختلافات. مسلکی اختلافات کو دشمن جب ہوا دینا چاہتا ہے، ہوا دے کر خون خرابے کی ندیاں بہا دیتا ہے. قومیتوں کو ہوا دے کے خون خرابوں کی ندی بہا دیتا ہے. باہر سے دشمن لانے کی ضرورت نہیں ہے، اندر بیٹھے ہوئے دشمنوں کو چنگاری دیتا ہے، وہ چنگاری بھڑکاتا ہے اور افراتفری پھیل جاتی ہے. تو اس ملک کا جو سنگین خطرہ ہے وہ قومیتوں کا، عصبیتوں کا، لسانیتوں کا، مسلکی بنیادوں پر جو تفریقہ ہے وہ اس ملک کا خطرہ ہے. اور عالمی طاقتیں کسی ملک کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو یہ آلے کار بہت آسانی سے بن سکتے. ایک قوم بنو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر متحد ہو جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے پیغام کو اپنے سینے سے لگا لو. یہ بہت حساس گفتگو عرض کر رہا ہوں میں، بہت مطالعے کے بعد عرض کر رہا ہوں. اور اس ملک کا سب سے بڑا خطرہ وہ دولت کی ہرس ہے. دولت کی خواہش ہونا بری بات نہیں ہے، دولت کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن دولت کے لیے اندھا ہو جانا، دولت کے لیے باولا ہو جانا، دولت کے لیے پاگل ہو جانا، دولت کے لیے اپنے بھائی کو زیر کر دینا، اپنے بھائی کو نقصان پہنچا دینا. دولت چاہیے، دولت چاہیے، دولت چاہیے. بھرتے 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 ہم نے 3 نسلوں کو دیکھا کہ وہ دولت کسی کے کام نہیں آئی، لیکن پھر بھی اس نسل کے اب کے افراد وہ دولت کو جمع کرنے میں لگے ہوئے. اندھے ہو گئے، بے ضمیر ہو گئے، بے غیرت ہو گئے، بے شرم ہو گئے، مفاد پرست ہو گئے، خود غرض ہو گئے اور دولت کے لیے اندھے ہو گئے. دولت آنی چاہیے جس طریقے سے بھی آئے. آپ اس سے زیادہ افسوسناک کیا بات سنیں گے کہ ایک مولوی صاحب کو ایک پولیس والے روکا تو مولوی صاحب نے کہا یہ فلاں مسجد کی گاڑی ہے، تو اس نے کہا ارے رے پھر تو آپ ضرور پیسے دیجئے، یہ بڑے مبارک پیسے. اس نے ان نوٹوں کو لے کے پیار کیا. کہنے کو بڑی ہلکی بات ہے،
یہ بے ضمیری کی انتہا ہے، یہ بے غیرتی کی انتہا، یہ بے شرمی کی انتہا، کہ دولت کے حوض کے اندر لحاظ مروت بھی جاتا رہا۔ دولت کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے، اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنے بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، اپنے بھائیوں کا حصہ نہیں دیتے، اپنے والد کو جوتے مارے ہیں اسی پاکستان کی دھرتی کے اوپر۔ جس باپ نے 20 سال مڈل ایسٹ میں رہ کر اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا گھر بنایا، اب اس باپ کے پاس ایک تھوڑی سی زمین کا ٹکڑا رہ گیا تو باپ کو باقاعدہ بیٹے نے لاتوں جوتوں سے مارا ہے کہ یہ زمین میرے نام کرو۔ یہ انسانی معاشرہ ہے، یہ حیوانی معاشرہ ہے۔ اور ایسے معاشرے کے اندر غلاموں کے خریدار غلاموں کو خرید لیتے ہیں، پھر دشمن کو باہر سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر کے دشمن کافی ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، تم اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جو عذاب صرف ظالمین کو نہیں پہنچے گا، بلکہ ظالمین اور غیر ظالمین سب کو پہنچے گا، کیونکہ غیر ظالمین چپ بیٹھے ہوئے تھے، غیر ظالمین قناعت کیے ہوئے تھے، غیر ظالمین ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تھے۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ اسرائیل صفِ ہستی سے مٹ جائے گا، لیکن ہم کو کچھ کرنا ہے، ہم کو اپنی زندگیاں بدلنی ہیں۔ یہ 3 خرابیاں جن کی میں نے نشاندہی کی ہے، ان خرابیوں کو دور کرنا ہے، اور ہم کو اپنے ملک سے محبت کرنا ہے، ہم کو امت محمدیہ سے محبت کرنا ہے، ہم کو حرمین شریفین کا محافظ بننا ہے۔ ہماری گودوں کے اندر جو بچے پروان چڑھیں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، وہ نور الدین زنگی ہو، وہ خوارزم شاہ ہو، وہ ٹیپو سلطان ہو، وہ محمد بن قاسم ہو، ہمارے گودوں کے اندر ناچنے تھرکنے والے بچے پروان نہ چڑھ رہے۔ آج بدقسمتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، آج ناچنے والوں کو ستارہ کہا جاتا ہے، آج گانے والوں کو ستارہ کہا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ اسکولوں کی سطح پر اسلامیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، باقاعدہ میوزیکل کلاسز کروائی جا رہی ہیں، میوزیکل ڈانس کی کلاسز کروائی جا رہی ہیں۔ یہ کیا زندہ قوموں کی مثال ہے، یا اس قوم کی مثال ہے جس قوم کے اوپر پوری عالم اسلام کی ذمہ داری رکھی گئی ہے؟ اس قوم کی یہ کردار ہوتے ہیں، وہ ایسے افراد تیار کرتے ہیں جو بے حیائی اور بے غیرتی اور فحاشی میں شرماتے نہیں ہیں، ننگی ننگی تصویریں وائرل ہو جاتی ہیں، شرم سے مرتے نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، حالات ہم کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ یاد رکھو، یہ درندے علماء 1857 سے کہتے چلے آ رہے ہیں، 1857 سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ درندے انسانوں کے لباس کے اندر انسانی زبان بولتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ خونخوار بھیڑیاں ہیں، حقیقت کے اندر یہ کتے ہیں، کتے۔ اور میں اقوام عالم کے حوالے سے تو چھوڑیے، میں قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے اسرائیل کو ناپاک ناجائز مغرب کا بچہ قرار دیا ہے، تو ہماری پالیسی بالکل واضح ہونی چاہیے۔
ہم کو اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ لوگ بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی پیپسی مت پیو، بھائی مرنڈا مت پیو، بھائی KFC مت کھاؤ، بھائی میک ڈونلڈ کے اوپر مت جاؤ. ان کی ماں مر جائے گی اور مر رہی ہے ان کی ماں. کچھ تو غیرت ایمانی کا ثبوت دو. اور ایک کام جو کرنا ہے وہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے، اللہ کا لحاظ پیدا کرنا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، رسول اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، رسول اللہ کی امت کی محبت پیدا کرنی ہے، اور رجوع اللہ کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ حامی و ناصر ہیں. یاد رکھو اس وقت فلسطینی مجاہدین ساری امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ حرمین شریفین کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بیت المقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب تو یہ باتیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے جس کی انتہا حرمین شریفین اس کے اندر شامل ہے. بیت المقدس کو گرا کر ہیکل سلیمانی بنانا ہے، یہ اعلان کر چکے ہیں. اور یہ ساری طاقتیں جن طاقتوں نے ان کو لا کر فلسطین میں بسایا تھا وہ طاقتیں اس کے در پہ ہیں. اور یاد رکھیے فلسطین 1800 سال تک مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں کا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا ہے، یہ روایات کے اعتبار سے غلط بات ہے. اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو بنایا فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کو بنایا فرشتوں کے ذریعے سے. تو بیت المقدس بھی اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے اور بیت اللہ بھی اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے. اور پھر جب اس کی تعمیرات کمزور ہو گئی تو پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور بیت اللہ کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کی. میں نے مختصر اشارہ کیا. آج کل لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر بیت المقدس یہودیوں کو دے دیا جائے تو کیا بات ہے. یہ یہودیوں کا نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مہاجر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام ہجرت کر کے گئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرائی. یہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا رہے گا، قیامت تک رہے گا. لہذا یہ بلا وجہ کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر بہت زیادہ لبرل بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے، یہ قومیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے. تو ہم سب اس کے لیے دعا کریں اور جو ہم سے بن پڑے وہ ہم کریں. یاد رکھیے لڑنا، جہاد کرنا یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن نے ٹریننگ لی ہے، جن کو 75 سال سے اس قوم نے پالا ہے، بڑی امیدیں وابستہ کی ہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم عوام ہیں، ہمارے ذمے ہے برائی کو برائی بیان کرنا اور برائی کو برا سمجھنا اور ان برائی کرنے والوں کے خلاف بد دعائیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں فرمائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بد دعا خواہاں وہ کر رہے ہیں، نبی نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، نبی تو رحمت للعالمین. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بد دعا بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم سلط کلبا من کلاب فلاں، کہ اے اللہ اس فلاں شخص کے اوپر کتوں میں سے اپنا ایک کتا مقرر کر دی جو اس کے چیتھڑے اڑا دے. اور پھر انسانوں نے دیکھا کہ اس کافر کے اوپر اللہ رب العالمین نے کتے کا حملہ کروایا، اس کے چیتھڑے اڑ گئے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانوں اور باغیوں کے لیے جو سرکش تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع میں لا تثریب علیکم اليوم فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ بیت اللہ کے غلاف سے چمٹا بھی اگر ہو تو اس کو قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو، سیرت کو دونوں طرح دیکھیے، اور اتنے صوفی مت بنیے، اتنے رحم دل نہیں بنیے۔ آپ کا خون پی رہا ہے، معصوم بچوں کا خون پی رہا ہے، نومولود بچوں کا خون پی رہا ہے، لیکن اس کا پیٹ ابھی تک بھرا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، بیت اللہ الحرام اور مسجد نبوی کی حفاظت فرمائے، اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب